جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن نافذ ہو گیا ہے. اس دوران پورے ملک میں افراتفری کا ماحول ہے. کہیں ڈاکٹروں کی ٹیم پر حملے ہو رہے ہیں تو کہیں پولیس کی ٹیم پر حملے ہو رہے ہیں. اور اس کا سدباب کیا ہے, اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, اس کے لیے ہم پھر ایک مرتبہ حاضر ہوئے ہیں مدھیہ پردیش کے صدر جناب حاجی محمد ہارون صاحب کے پاس. یہ بتائیں گے کہ اس کا سدباب کیا ہے, اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, کہ ایسا کون سا راستہ اپنایا جائے جس سے اس طرح کے معاملے رک جائے اور لوگوں کا اعتبار پولیس پر اور ڈاکٹروں کی ٹیم پر بحال ہو. آئیے جانتے ہیں جناب حاجی محمد ہارون سے ان کا رد عمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حاجی جمیل طلبہ مدھیہ پردیش سے کا ہے, حاجی محمد ہارون کہتے ہیں. میری گزارش ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہم جو صوبائی حکومتیں ہیں اور مرکزی حکومتیں ہیں, جو بھی ہندوستان کے لوگوں کے لیے ان کی جان کی حفاظت کے لیے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں, ہم پورے ملک کے 130 کروڑ لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور اس کو قبول کیا اور ہم دل سے قبول کر رہے ہیں. ہندوستانی مسلمانوں نے بھی اس کو دل سے قبول کیا اور یہاں تک کہ مسجدوں میں بہت محدود تعداد 1 اور 2 لوگوں کی نماز پڑھ رہی ہے. تو الحمدللہ اور اس کے اچھے نتائج بھی ہو رہے ہیں. آج دنیا کے بے شمار ملکوں میں جس طرح کے خراب حالات ہیں, ہندوستان اس طرح سے نہیں ہے, اور ہندوستان جو ہے ہمارا پیارا ملک بھارت وہ محفوظ ہے. اور بہت تھوڑے واقعات کہیں کہیں ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت امید کرتے ہیں کہ یہ بلائیں جو ہیں پورے ملک سے اور پوری دنیا سے بہت جلد دور ہو جائے گی اور کورونا وائرس سے انشاءاللہ تعالی نجات ہو جائے گی. کبھی کبھی کچھ ملک کے اندر ایسی گھٹنائیں, ایسی افسوسناک باتیں ہوتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ پولیس والوں پہ حملہ ہوا, کہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹروں کی ٹیم پہ حملہ ہوا. ہم ان سب باتوں کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں. یہ واقعات نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی میں اس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں بھارت سرکار اور ہماری مدھیہ پردیش سرکار اور ملک کی سرکاروں سے کہ ہر شہر کے اندر ایک میڈیکل ٹیم بنائی جائے جس میں 10 سے 11 لوگ جو ہیں وہ ٹیم کے اندر ممبران بنائے جائیں, اور اس ٹیم کے اندر سبھی طبقے کے, سبھی سماج کے, سبھی مذہب کے ڈاکٹروں کو شامل کیا جائے, اور یہ بات جگ ظاہر کر دی جائے کہ جو بھی واقعات ہوں گے اس کی تحقیقات وہ ٹیم کے سامنے آئے گی, اور ٹیم جو فیصلہ کرے گی کہ کن لوگوں کو کوارنٹائن کرنا ہے. لوگوں میں غلط فہمی پھیل جاتی ہے یا شرارتی جو لوگ ہیں وہ پھیلاتے ہیں کہ لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں ہمارے ڈاکٹروں کے اوپر پورا اعتماد ہے, پورا بھروسہ ہے. ہماری پولیس ٹیم اور ہمارے جو بھی لوگ ہیں سب مل جل کر بہت ہی محبت سے بھائی چارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن اور بہتر نتائج ہوں اور کہیں پہ بھی کوئی خراب معاملہ نہ ہو, اس کے لیے میری تجویز اور سجھاؤ ہے کہ ہم پورے ملک کے ہر شہر میں میڈیکل ٹیم بنائیں, اور اس میڈیکل ٹیم کی نگرانی میں اگر کہیں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ٹیم کی نگرانی میں ہی کسی کو کوارنٹائن کرنا ہے, کسی کو ہاسپٹل بھیجنا ہے, وہ کیا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی محلے میں اگر ڈاکٹروں کی اور پولیس کی ٹیم جاتی ہے تو ہم اس میں یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ پہلے اس علاقے کے اور اس محلے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اعتبار میں لے لیا جائے, ان کو اعتماد میں لے لیا جائے, اور وہ ڈاکٹروں کی اور پولیس کی ٹیم ان محلے والوں کے ساتھ جا کر ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ کوئی مجرموں کو اور کوئی گناہ گاروں کو لوگ پکڑنے جا رہے ہیں. لوگ بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سلوک کیا جا رہا ہے, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس بات کی لوگوں کے اندر بھی صبر کا اور شکر کا مادہ ہونا چاہیے, لوگوں کو اعتبار کرنا چاہیے, لیکن حکومتوں کی اور ضلع انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں کوئی ڈر اور خوف اگر پھیل رہا ہے یا کوئی غلط فہمی لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ہمیں پوری امید ہے کہ اگر میڈیکل ٹیم بن جائے گی اور ساتھ میں محلے کے ذمہ داروں کو لیا جائے گا تو کبھی بھی کوئی افسوسناک واقعہ ملک میں نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی.
اسی طرح ہم ایک یہ بھی چیز چاہتے ہیں کہ حکومتیں جہاں لوگوں کی مدد کر رہی ہیں لیکن بہت سارے طبقے محروم ہیں. دیکھیے دہلی کی حکومت نے وہاں جو آٹو رکشا کے ڈرائیور ہیں ان ڈرائیوروں کو جو ہے 5,000 روپے دینے کا اعلان کیا. ہم بہت اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں. ہم مدھیہ پردیش سرکار سے بھی مانگ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے اس طرح کا طبقہ جو غریب ہے، ڈرائیور ہیں، پلمبر ہیں اور کوئی بجلی کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے بھی یہ سب ڈیلی مزدور ہیں لیکن ان کا کوئی سرکاری کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. ان کو کس طرح سے ہم امداد کریں. اس سرکار کو چاہیے کہ وہ جو ہے اور زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے امداد پہنچائے. اور خاص طور پر غریب جو ڈرائیور ہیں اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے، ان کو جو ہے پیکیج دیا جانا چاہیے. اسی طرح سے ایک طبقہ جو کھیتی کرتے ہیں پھولوں کی، جن کے باغ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اور جو کھیتی تھی اور جو سبزی تھی وہ بکی، وہ لوگوں نے خریدی. لوگوں کے گیہوں ہوئے، اناج ہوئے، وہ لوگوں نے خریدے. لیکن سب سے بڑا کاروبار جو پھولوں کا ہوتا ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے، کیونکہ پھولوں کی ہمارے ہندوستان میں بہت بڑی کھیتی ہوتی ہے. وہ پھول جو ہے مندروں میں اور مزارات میں، شادی بیاہ میں بہت بڑا اس کا اربوں خربوں کا کاروبار ہوتا ہے. اور تمام پھول والے بے روزگار ہیں، تمام کسانوں کی فصل چوپٹ ہو گئی ہے. تو میرا یہ خاص طبقہ ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا گیا ہے، اس پہ دھیان دینا چاہیے. اسی طرح سے بہت سارے کسان جو ہے کھیتی کے ساتھ ساتھ جانور پالتے ہیں، بکری پالتے ہیں، بھینس پالتے ہیں، پاڑا پالتے ہیں. ہمارا کوئی گوشت کھانے کے لیے ہماری راڑ نہیں ٹپک رہی ہے، لیکن ہم اس طبقے کا، کیونکہ یہ جانور جو پالتے ہیں تو اپنی ضرورت کے وقت وہ جانوروں کو بیچتے ہیں، فروخت کر کے اپنے خرچے کو چلاتے ہیں. آج رمضان شریف آنے والے ہیں، وہ سال بھر اپنے جانوروں کو اس امید پہ رکھتے ہیں کہ رمضان آئیں گے تو ہماری تجارت ہوگی، ہماری بکری، ہمارا پاڑا اور اچھی قیمتوں پہ بکے گا. آج جو ہے گوشت کی دکانیں بند ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جانوروں کی تجارت بھی بند ہے. تو ان تجارت سے جو گاؤں کے ہندو بھائی بڑی تعداد میں بکریاں پالتے ہیں، بھینس پالتے ہیں، پاڑے پالتے ہیں، اگر وہ نہیں بکیں گے تو ان کو بہت تکلیف ہوگی. تو بھارت سرکار کو اور ہماری صوبائی سرکاروں کو اس سمت میں بھی کوشش کرنا چاہیے. بار بار یہ اعلان آتا ہے حکومت کی طرف سے کہ گوشت کی فروخت پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ میدان میں نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس کا صحیح انتظام ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے جانوروں کو صحیح قیمت پر فروخت کر سکیں اور گوشت کی دکانیں پورے صوبے میں، پورے ملک میں کھلیں اور لوگ بھی اپنے مال کو گاؤں سے کس طرح سے لا کر اس مال کو بیچ سکیں گے، اس کا خاص انتظام ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم پھر ایک بار کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، حکومتوں کو دھوکہ دینے کا نہیں ہے. سب کو مل جل کر ہماری سرکاروں کو مدد کرنا ہے، عوام کی مدد کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے. ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ حکومت جہاں اپنے سطح پر کام کر رہی ہے وہاں NGO جو ہے بہت بڑی تعداد میں پورے ملک کے اندر، اور خاص طور پر ہماری جماعت جمیعت علماء، وہ بھی گھر گھر جا کر کھانا بانٹنے کا کام، فوڈ پیکٹ کا کام وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. پورے مدھیہ پردیش میں بھی ہمارے جمیعت علماء ہند کے لیڈر ہمارے محمود مدنی صاحب کے حکم پر پورے ملک میں ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں. اسی طرح مدھیہ پردیش میں بھی تمام شہروں میں جمیعت علماء کے لوگ، اور خاص طور پہ بھوپال میں ہمارے ضلعی، ہمارے شہری جو صدور ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو NGOs کے ساتھ خاص تال میل بٹھا کر NGOs کا تعاون کر کر اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے. اللہ کرے یہ لاک ڈاؤن ہے، یہ 3 تاریخ کا جیسا اعلان کیا ہے اسی پہ ختم ہو جائے، لیکن پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. اگر آگے بڑھنے کی صورت پڑی تو ہم سب کو تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر کہ ہم سب مل جل کر کورونا کا مقابلہ کریں گے اور اس کو ہرائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہرا کر رہیں گے. سارے ملک میں امن، بھائی چارہ اور ڈاکٹروں کا احترام اور ان کی عزت، پولیس والے اور سب لوگ بہت کڑی محنت کر رہے ہیں، 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں. ان سب کا بھی خیال کیا جانا چاہیے، ان کا اہتمام کیا جانا چاہیے، ان کا احترام کیا جانا چاہیے.
اور ہماری اور مسلمان بھائیوں سے خاص طور پہ درخواست ہے کہ کہیں بھی کوئی واقعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے ہماری قوم و ملت کی بدنامی ہو، اور مرکز اور صوبائی حکومتیں جو بھی ہماری بھلائی کے لیے فیصلے لے رہی ہیں ان پر اعتبار کر کر، ان پر اعتماد کر کر ہمیں جو ہے ان فیصلوں کو دل سے قبول کرنا چاہیے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔